الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فی القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آج کا جمع ہونا نماز کے لیے اور ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کو پچھلے 7 رمضان المبارک جو گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے درس قرآن و حدیث کے نام سے ہر سال تھوڑے وقت کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، یعنی درس قرآن پاک ہوتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم جو درس لیں گے یا درس دیں گے وہ ہوگا درس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک حدیث پاک ہر روز جو ہے، کتنی؟ ایک حدیث پاک، اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی 15 منٹ کے اندر اندر کوشش کریں گے کہ ہم پورے فیض و برکات حاصل کریں، اور جو ہمارا مقصد ہے خصوصاً وہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک جو ہے وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، اور وہ ہے ایمان کے متعلق۔ کس کے متعلق ہے؟ ایمان۔ حدیث پڑھنے سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم میں ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ کیا ہوں میں؟ لیکن یقین جانیے ہمارے اس دور کے اندر جب علم اتنا زیادہ ترقی کر گیا ہے اور ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، آپ جس کو دیکھ لیں وہی، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ عالم دین اور مفتی نظر آتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور اگر ہم ایماندار ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، اور وہ کون کون سی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دینا۔ ہر ایک کا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کا طریقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان جو ہے اس کے بھی شعبہ جات رکھے ہیں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع، الایمان بدع و سبعون بدع و ستون شعبۃ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور پڑھا بھی گیا ہے، سنا بھی گیا، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ نہیں، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا کب بنتا ہے؟
جب وہ شعبہ جات ہیں، کیا ہیں؟ شعبہ جات ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا، جتنا وہ عمل کرنا جاتا ہے، اتنا عمل جو ہے اس پر بجا لاتا ہے، اتنا زیادہ وہ مومن اور ایمان والا بن جاتا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونا بھی بڑی چیز ہے، مسلمان ہونا بھی، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اور جس نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا، اس کے شعبہ جات، اس کے جو درجے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان کی طرف وہ دیکھنے لگا اور اس کو پرکھنے لگا، ہر ایک پر عمل کرنے لگا، تو وہ مومن بن گیا۔ جب وہ مومن بن گیا، اب وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے میرے حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا کعبہ تو بھی پیارا ہے اور تیری فضائیں بھی معطر ہیں، لیکن تجھ سے زیادہ شان ایک مومن کی ہے۔ تجھ سے زیادہ شان کس کی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس لیے صحابہ کرام جو تھے، کئی کچھ لوگ تھے جو دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تو سرکار نے بھی فرمایا، اور اس پر قرآن پاک کی آیت بھی آئی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، تم یہ نہ کہو، تم یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس کو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینا یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا، جو کلمہ کہتا ہے اس کو مان لینا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو جو چیزیں اس پر حلال ہیں ان کو حلال جاننا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں اس پر حرام ہیں اس کو حرام ماننا، اب وہ جتنا اس پر عمل کرے گا اتنا بڑا مومن ہے، اتنا بڑا۔ اس لیے اقبال کہتے تھے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے کہو، دل و نگاہ سے کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنے شعبے ہیں جی؟ 70۔ تو کیا یہ گنتی میں 70 ہیں جو سرکار نے فرما دیا؟ یہ 70 کا لفظ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی تجھے 100 دفعہ کہا ہے، ہاں جی، یا ہم اردو میں کہہ دیتے 20 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اس کا مطلب 20 نہیں ہوتا اور 100 بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جو اخلاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں وہ سب ایمان کے شعبے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ایمان کے شعبے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو شعبہ بیان کیا وہ فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ فرمایا پہلا شعبہ جو ہے، پہلی گھاٹی جو ہے ایمان کی، وہ ہے اللہ کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اللہ کی توحید اور سرکار کی رسالت کی بولنا، ذرا گواہی دینا، یہ سب سے افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا شعبہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے کم یعنی نچلا شعبہ، اس کے درمیان کیا ہے؟ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ، اس کے نیچے کئی درجے ہوں گے، ان درجوں کا بیان بھی آگے آئے گا، لیکن فرمایا سب سے ادنا نچلا جو ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت العزاء عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا کہ یہ میرے کسی بھائی کو نقصان نہ دے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک طرف اونچی چیز گھاٹی بتائی، اونچا درجہ بتایا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور ادھر سب سے جو نیچے شعبہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں یہ کم تر ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو نیچا جہاں سے، یعنی دو اینڈ ہے، ایک عروج ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے،
وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ وہ کس کے ذریعے ملے گا؟ سب سے نیچے جس چیز کو رکھا ہوا ہے وہ ہے راستے میں کسی بھی پڑی ہوئی چیز کو جو نقصان دیتی ہو، وہ کانٹا ہے یا پتھر ہے، اس کو ہٹا دینا. فرمایا یہ بھی ایمان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بولنا ذرا. ایمان ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تیسرا درجہ بیان کیا. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ آج کے اس دور میں یہ چیز تو ختم ہو گئی ہے جو سرکار نے بیان کی ہے. الا ماشاءاللہ کم ہے. کیا ہے؟ بہت کم ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ذرا آپ بھی سن لیں. آقا علیہ السلام الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کا. آج تو حیا ختم ہو گئی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے. حیا کیا ہے؟ حیا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کا حیا کرو. اللہ کا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ماں باپ کا حیا کرو، رشتہ داروں کا حیا کرو. آپ کاروبار کرتے ہیں کہ اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. فرمایا ہر چیز میں حیا ہے. بے شرم اور بے حیا نہیں بننا چاہیے. آج کا معاشرہ بے شرم ہو چکا ہے، بے حیا ہو چکا ہے. جو بات نہیں کہنی وہ بھی کہہ دیتا ہے. کیسے ادب کرنا ہے، کیسے ماں باپ سے بات کرنی ہے، اللہ کی توحید کو کیسے لینا ہے، رسالت کو کیسے لینا ہے، یہ تو ہمارا معاشرہ بہت کم رہ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بے دھڑک بات کر دیتا ہوں، میں تو ماں کو بھی ایسے کہہ دیتا ہوں، باپ کو بھی ایسے کہہ دیتا ہوں، اپنے سے بڑے کو بھی ایسے کہہ. نہیں، فرمایا سن لو، حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کا. اب حیا کرو. کس سے حیا کرو؟ اللہ سے حیا. کیا کرو؟ کہ گناہ نہ کرو. اللہ سے حیا کیا ہے؟ کہ اللہ کا کھاتے ہو، وہ رزق دیتا ہے. وہ کیا دیتا ہے؟ اللہ ہے. حیا کرو. وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ ہے، کیمرے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیمرہ لگا ہے یہاں، ذرا دھیان سے آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت تو ہر وقت بغیر کیمرے کے، وہ قادر مطلق ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اگر کسی سے زیادتی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی سے نیکی کر رہے ہیں تو وہ. حیا کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. تو یہاں پر تین چیزیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. سب سے پہلے توحید. توحید پر کوئی کیپرومائز نہیں. اللہ ایک ہے. اللہ. عبادت کس کی ہے؟ بولنا ذرا. ہم نبیوں کی بھی عبادت، ہم نبیوں کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور جان سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن توحید کس کے لیے ہے؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو فرمایا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اقول من داخل جنہ، فرمایا وہ جنتی ہو گیا. وہ جنتی. اب وہ آگے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا. عمل کیا ہو گیا؟ اگر وہ ایمان والا ہو گیا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ ایمان لانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ میرا اللہ ایک ہے اور میرے نبی آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس پر یقین کر لیا. اب وہ ہر کام وہ بجا لائے گا جو اس کا اللہ کہتا ہے اور رسول کہتا ہے. جو اس کا اللہ کہتا ہے. جب بھی کوئی سامنے معاملہ ہو، یہ نہیں ہوگا دڑ دڑ یہ بات میں کر لوں، یہ پیکج مل گیا، یہ فلاں چیز نہیں میں کر لوں، یہ لے لوں. نہیں، وہ دیکھے گا میرا قرآن کیا کہتا ہے، میرا آقا کا فرمان. کوئی بندہ کہ اتنا فائدہ مل رہا ہے فلاں جگہ سے، ہاں جی اتنا فائدہ، وہ دیکھے گا کیا میرا اللہ کیا کہتا ہے اس پر. اس لیے تو مفتیان کرام سے مسئلے پوچھتے ہیں. ایسی بات ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کر کہتے ہیں جی یہ مسئلہ کیسے ذرا بتا دیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی اب کیا ہے؟ اب شعبہ ایمان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور شعبہ ایمان کیا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ مان لیا. اس لیے ایک صحابی جو تھے وہ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ پر ایمان لے آ. اللہ پر اسے دیکھا نہیں نہ وہ دکھائی دے سکتا ہے، اسے دیکھا نہیں نہ وہ دکھائی. بولو
ہمارے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم مانتے ہیں اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں میری ہر چیز سے واقف ہے، جو میرے دل کے اندر پیدا اور میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ میرے حق میں بہتر ہے اللہ وہی کرتا ہے، اللہ وہی کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد میں کیا کروں؟ میں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو سرکار اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے دوسری چیز تجھ پر نماز رکھی ہے۔ کیا ہے؟ جس نے مان لیا میرا اللہ ایک ہے، اب اس کا اگلا حکم کیا ہے جو اس نے 700 مرتبہ تقریباً قرآن پاک میں ذکر کیا، وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے مان لیا نماز کو، اب میں کیا کروں؟ فرمایا سال کے بعد ایک مہینہ آئے گا، وہ یا 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا، 29 یا 30 دن کا ہوگا، اس کے روزے رکھ۔ اس نے کہا حضور میں نے یہ بھی مان لیا، میں نے یہ بھی مان لیا۔ اس کے بعد کیا؟ سرکار نے فرمایا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا حضور میں نے یہ بھی مان لیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی۔ اس کے بعد فرمایا اگر زیادہ راہ تیرے پاس ہے تو پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ کیا کر؟ اس نے حضور میں نے یہ بھی مان لیا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو نے سارا کچھ مان لیا اور اس پر عمل بھی کر دیا، فرمایا تو چلتا پھرتا جنتی ہے۔ کیا ہے چلتا پھرتا؟ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے میں سب سے پہلے کس کو رکھا؟ جو لا الہ کہتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کس سے ڈرتا ہے جی؟ مر ہر ایک نے جانا ہے۔ کہ پچھلے سال فوت ہو گئے، ایک دن ہمارا بھی آ جانا ہے، پتہ نہیں کسی وقت چلے جانا۔ اچھے بھلے لوگ ٹھیک، بالکل ٹھیک، ادھر ہمیں ملے تھوڑی دیر کے پتہ چلا جی وہ بیمار ہے، ادھر ملے پتہ چلا جی وہ فوت ہو گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا، کوئی باقی نہ رہے گا نہ کسی نے رہنا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ہوگا، لیکن یاد رکھ لو یہاں پر یہ جو ایمان ہے نا، اس نے قبر میں بھی کام آنا ہے اور حشر میں بھی کام آنا ہے۔ اور اس کے تقاضے یہ نہیں خالی آپ نے پڑھ لیا، قرآن اس کو ایمان والا نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ، یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ غور کیا آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ یا ایھا الذین وآمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ 2 بار آمنو، جب کہہ دیا تھا کہ اے ایمان والو، اور قرآن پاک میں تقریباً 89 مرتبہ آیا ہے ایمان والو۔ کیا آیا ہے؟ اے ایمان والو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، تقریباً کتنے مقام میں نے بتائے؟ 89۔ یہ تو پڑھے نا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ باقی جتنی جگہیں کسی پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کفار کی بات کی ہے، تجارت کی بات کی، سارا کچھ ہے، لیکن تقریباً 89 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ کس سے خطاب کیا؟ ایمان والوں سے۔ اور اس میں تو کمال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک، اور جو ایک مان لیتا یقین جانی وہ تمام تر قیدوں سے آزاد ہو جاتا، وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا، موت کا خوف نہیں رہتا، کسی کا ڈر نہیں رہتا، وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر ایک ہی بات ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، اب میرا سب کچھ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر لوگ اس پر ظلم ڈائیں، مار بھی دیں، جو مرضی ہو جائے، یاد رکھ لیں وہ کسی کی چیز کو خاطر نہیں لاتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا کہ میں ایمان والا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ایمان والا ہوں۔ تو 3 شعبے آج جو ہم نے بات کی، سب سے پہلے کیا رکھا ہے جی؟ ایک بار دوبارہ دہرا لیں، وہ ہے توحید۔ کیا ہے؟ توحید، یہ پہلا شعبہ ہے۔ اور دوسرا نہیں، یہ جو ترتیب، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی چیز کو راستے سے، یہ حدیث کا مفہوم بتا، یہ بات یاد رکھ لیں، کسی کو تکلیف وہ زبان سے بھی نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور ایمان والے کی علامت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے جو نہ کسی کو زبان سے تکلیف دے نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے، کسی کو تکلیف بھی، ہاں جی۔ اور اگلی تیسری بات کیا ہے؟ حیا کرنی۔ تو پورا اسلام اس میں آیا ہے کہ نہیں؟ بچتا پیچھے کیا؟ ایک ہی حدیث کے اندر کیا قدر حکمت رکھ دی ہے، کیا معرفت رکھی ہوئی ہے کہ صرف ایک حدیث پر عمل کر لو، پورا قرآن اس میں ہے اور پوری آقا علیہ السلام کے فرمان اس میں ہے۔ یعنی حضور کے دیکھیں 3 جملے ہیں، کتنے ہیں؟ پہلے کیا؟ اقول لا الہ الا اللہ، اقول لا الہ، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اب فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اس کے الفاظ یہ فرمائے گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ فرمایا کہ ادنا ہوہا امامت العزاء عن الطریق، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ آج آپ تہیہ کر لیں، بازار میں، دکان میں، گھر میں، مسجد میں، یہ کر لیں میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور یہ اپلائی بھائی جان گھر میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں گھر میں لڑائیاں جھگڑے، بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، اس کو سمجھنا ہی کچھ نہیں، اولاد کو سمجھنا ہی کچھ نہیں، اس کو تو قریب ہی نہیں آنے دینا۔ یہ میری باتوں کو آپ ایسے نہ لینا، بس ایسے ہی لینا۔ آپ کو پتہ تھا، میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو کہ جب ممبر پر ہوتا آپ، میں استاد ہوں اور آپ میرے کیا ہیں، اگرچہ بڑے بھی بیٹھے ہیں پھر بھی کیا ہیں، ہاں تو اس میں کوئی بات نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کبھی غصہ بھی بندہ کہ شاید نہیں، ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا۔ ہمارا معاشرہ، ایک بندے کے بارے میں سرکار پوچھے، حضور بڑے اخلاق والا ہے، وہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ہاں جی، بیوی کی تو سننا ہی نہیں چاہتا، اولاد کی، ماں باپ کی تو سننا ہی نہیں چاہتا، رشتہ داروں کی تو باہر بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا نام ہے اس کا، بڑا نام ہے اس کا، نہیں، فرمایا کہ سن لو، کسی کو تکلیف ہے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں آیا، فرمایا راستے میں ابو عیسائی بھی گزرے گا، یہودی بھی گزرے گا، تمام تر مسالک جو ہیں وہ بھی گزریں گے، کسی یہ بھی نہیں کہا کہ جو بریلوی ہو اس کے لیے ہٹا دینا اور باقی جو جن کے لیے رکھا رہنا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو بھی مسلمان کہلاتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ پہلے دائرے میں آ گیا۔ کل انسانیت، حتیٰ کہ فرمایا جانور بھی، کیا بھی؟ ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے سے جنت مل رہی ہے، ہم جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مکہ اور مدینہ جا کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں بھی جائیں اللہ توفیق دیتا ہے، معرفت ملتی ہے، لیکن یہاں کا تو پورا کریں نا کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور آگے کیا کریں؟ حیا کریں، کیا کریں؟ یہ ہے اس حدیث کا لب لباب۔ اب آخری بات صرف 1 منٹ کے اندر کہ میں نے آپ کو یہ بتا دوں، رمضان المبارک کا سب سے زیادہ جس کے ساتھ تعلق ہے وہ قرآن۔ کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیں۔ کتنے قرآن آپ ہر سال ختم کرتے ہیں؟ ایک نا، اس کو اور زیادہ بڑھا دیں۔ بس 1 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 پیج پڑھ لیتے ہیں، کتنے؟ ہر نماز کے بعد آپ دکان پہ بیٹھ جہاں مرضی بیٹھ جائیں، 1 مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ صرف 4 پیج آپ لکھ لیں، یہ پورا بالکل، میں نے نہیں، علماء کرام نے بیٹھ کر اس کو نکالا ہے۔ 4 پیج ہر نماز کے بعد پڑھیں تو کتنی نمازیں؟ اور 5 کو 4 جب ضرب دیں تو کتنے بن گیا جی؟ پورا سپارہ ہو گیا۔ اتنے ہی پیج ہوتے ہیں، 20 پیج ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 2 پڑھنا چاہتا ہوں، کتنے جی؟ اس رمضان مبارک میں 2 قرآن پاک میں ختم کروں گا، ہر نماز کے بعد 8 پیج پڑھیں، کتنے جی؟ 15 دن میں پورا قرآن پاک جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ کتنے دنوں میں؟ 15 دنوں میں 8 پیج پڑھیں تو 15 دن میں، بولو یار سبحان اللہ۔ اس کو آپ بڑھاتے جائیں، کیا کرتے جائیں؟ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 1 قرآن پاک نماز تراویح والا، میں تو کئی اسکالروں کو سنا، میں نے جمعۃ المبارک، وہ کہتے ہیں نہیں تراویح تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے اسکالروں کو سنا، یقین جانیے ڈھیر لگے پڑے حدیثوں کے۔ اس کا مطلب نہیں مارکیٹ میں وہ چیز آپ کے پاس نہیں، آپ نے پڑھی ہے اس کو مانتے نہیں تو آپ کہیں نہیں جی ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 رکھتے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ دوسری یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح جو ہے وہ پڑھائی ہے، اگرچہ 3 دن ہے، اگرچہ کیونکہ وہ جب شروع کی تھی نا علیہ السلام نے، یہ بھی مغالطہ شاید بھی آپ نے 3 دن پڑھا دی، اس کے بعد
وہ آخری اشرہ چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ حضور کا معمول تھا، آپ تو ہر روز پڑھتے تھے، لیکن آخری اشرے میں جب سے نماز تراویح شروع ہوئی حضور نے پڑھائی اور حکم فرمایا. قرآن پاک اس میں 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے. کتنے جی؟ اسی طرح اور بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں. آپ ایسا کریں، نماز مغرب کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، افسر صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، یقین جانیے پونے گھنٹے میں، اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو، اگر حافظ نہیں تو پھر پونے گھنٹہ، اگر حافظ ہیں تو اس سے بھی پہلے وہ پوری منزل جو انہوں نے رات کو کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھا. اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ صبح پارہ پڑھ کے آئیں گے؟ کوئی ہے بیٹھا؟ حدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں مغرب کی نماز کے بعد جب پڑھ کر گیا تو میں نے شروع کیا، اور الحمدللہ پورا سوا پارہ جو تھا وہ میرے خیال پونا گھنٹہ لگا ہوگا میں پڑھ کے، پھر آ کر سنا بھی، پھر اور زیادہ مزہ آئے گا. اگرچہ آج تھوڑا سا میں بات آگے، بس اسی لیے یہ تربیت بتا رہا ہوں، یہ تربیتی بات بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے محبت کریں. ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کا کام بھی چلتا رہے گا، وہ بھی نہیں رکے گا، اور انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھے جائیں گے. اور جتنا قرآن پاک پڑھا جائے گا امت پر خیر ہو جائے گی، مہربانی ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.